حافظ صاحب فرما رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ جشن آزادی کیسے منائیں. تو جنہوں نے آج جمعہ ادھر پڑھا ہے انہوں نے بیان بھی سنا ہوگا. ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جشن آزادی کیسے منائیں. اچھا، یہ ہر ذی شعور کو پتہ ہے کیسے منانی ہے. ہر جو ذی شعور ہے، عقل مند ہے، جس کو اللہ نے سمجھنے، بولنے، پرکھنے کی صلاحیت دی نا، اس کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. صرف وہ شیطان کے وساوس کا غلبہ ہوتا ہے، یہ شیطان کے چکر ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان یا جو بھی جشن آزادی منانے کے اندر شامل حال ہوتے ہیں ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ باجا بجانا، یا پھر جو موٹر سائیکل کے سلنسر سے ٹکی نکال کے جو ہے وہ طرح طرح کی آوازیں بنانا، گزرنے والوں کو تنگی دینا، ون ویلنگ کرنا، اور اس طرح کے کئی خرافات ہیں جو جشن آزادی کے اندر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. جشن آزادی، یہ میں نوجوانوں کو پیغام دوں گا، 14 اگست 1947 کو پاکستان کو جو اللہ پاک نے دی، رمضان مبارک 27ویں شب میں، یہ کوئی ہمیں پھولوں کے تھال میں رکھ کے نہیں ملی. نہ ہی یہ جشن آزادی ہمیں کسی نے ہار پہنا کر جو ہے وہ دی ہے. آپ ہسٹری پڑھیں 1947 کی. ہمارے بزرگوں نے شہادتیں دی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے شہادتیں دی ہیں، عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائیں. آپ مال روڈ کی ہسٹری پڑھ لیں. جو ٹرین ہند سے لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی تھی، جس کو دیکھ کر قائد اعظم یہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے تھے. حسن نسواں، عورت کے دودھ والی جگہ عورتوں کی کٹی ہوئی تھی، سر جو ہے وہ تن سے جدا تھے. کئی خواتین کی آبرو ریزی کی گئی ہے. یہ جشن آزادی، یہ کہنا اور منانا آسان ہے. جنہوں نے یہ ہمیں جشن آزادی کا موقع فراہم کیا نا، آزادی دی ہے، ان کی قربانیاں رائے گا نہ جانے دیں، ان کی قربانیاں مد نظر رکھیں. جشن آزادی کیسے منائیں؟ یہ جمعے میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جشن آزادی 14 اگست کا روزہ رکھ کے منائیں. شکرانے کا نفلی روزہ رکھ لیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور سارے کا سارا ثواب جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کیا، یا پھر آپ 14 اگست کو آپ نفلی روزہ رکھا، نفل پڑھے، تلاوت قرآن پاک کی، وہ سارے کا سارا اصالہ ثواب شہداء پاکستان کی ارواح کو پہنچائیں. سرحدوں پہ ہمارے فوجی بھائی جو شہید ہوتے ہیں، وطن عزیز کے اندر ہمارے اداروں کے وہ مسلمان جو بقا کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور وطن عزیز کی آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کو اصالہ ثواب کریں. جشن آزادی لوگوں کو اذیت پہنچانے کا نام نہیں ہے. جشن آزادی ان ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کا نام ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں جو ہیں وہ اس قربانی کے لیے لٹائی، جنہوں نے اپنا گھر بار، مکان، خاندان چھوڑا. کئی ایسے بھی تو ہیں جو آدھا خاندان ہند میں رہتا، آدھا خاندان جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے. میرے اجمیر کے دیس کے اندر بھی کچھ رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ داتا کے دیس کے اندر رہتے ہیں. تو جشن آزادی کیسے منائیں، اس کا میں خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جشن آزادی اللہ کا شکر ادا کر کے منائیں، جشن آزادی نفلی روزے رکھ کے منائیں، جشن آزادی نوافل پڑھ کے منائیں، جشن آزادی تلاوت قرآن پاک کر کے منائیں. اور ایک آیت میں آپ کو ذکر کرتا چلوں گا. آج ہم رونا روتے ہیں نا معیشت کا، تنگی ہے، تنگی ہے، تنگی. ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں، ہم کبھی اپنے عہدہ دران کو کوستے ہیں کہ بڑی مہنگائی کر دی. اور بھیا قرآن پاک میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ پھیر دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. تو یہ عہدہ دران کو، حکمرانوں کو کوسنے کے علاوہ میں اپنا حصہ ڈالوں، وطن عزیز کی بقا کے لیے اس کی محبت میں اپنا حصہ میں شامل کروں. 50 روپے کا باجا لینے کی بجائے 10 روپے کے 5 پودے لیں اور کسی پلاٹ میں لگائیں، اور ڈیلی ان کو پانی دیں، ان کی رکھوالی کریں، ان کے درخت بنائیں، پودا لگائیں، درخت بنائیں، پاکستان کو سر سبز شاداب کریں. جشن آزادی اس انداز کے ساتھ منائی جائے. یہ میں نے ایک اشارہ دیا ہے، عقل مندارہ اشارہ کافی است، اور اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جشن آزادی لفنگے پن کا نام نہیں ہے،
جشن آزادی رب کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور شکرانے کے طور پر 14 اگست میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، روزہ رکھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میرا وطن بہت پیارا ہے، میرے وطن کے اندر ذخائر بہت زیادہ ہیں، میرے وطن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک حب الوطنی ہم سب کو نصیب فرمائے۔